بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء اللہ یہ اللہ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب اللہ کی یاد میں، پل پل اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ اور یہ لوگ تزکیہ نفس کی ایسی ایسی منازل طے کرتے ہیں جو انسانی سوچ سے باہر ہوتی ہیں۔ چونکہ عام انسان کی نگاہ وہ نہیں دیکھ سکتی، وہ منازل نہیں دیکھ سکتی، اس کی حدود ہے نا، ایک انسان کی آنکھ کی نگاہ کی حد ہے، اس حد سے آگے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ لوگ جب اللہ کی عبادت میں اس قدر مگن ہوتے ہیں تو روحانیت کی منازل اس قدر تیزی سے طے کرتے ہیں کہ پھر ان کے لیے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ان کے لیے حدود قیود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید آپ کی آسانی سے سمجھ سکیں۔ بلکہ یہ واقعہ یہ ایسا ہے کہ میرے والد گرامی الحاج محمد عظیم خان قادری محمودی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خلیفہ مجاز تھے محبوب آباد شریف حویلیاں کے خانقاہ کے، اور مرشد کریم پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے۔ بڑی خوب محبت کا اظہار بابا جی کیا کرتے تھے والد گرامی کے ساتھ۔ والد گرامی بتاتے ہیں کہ ایک فوج میں تھے، فوج اور کمانڈوز اور انٹیلیجنس کے اندر تھے، اور موومنٹ ان کی پورے شہر میں اکثر رہتی تھی، پورے علاقوں میں مختلف جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ اس میں موومنٹ میں رہتے تھے۔ تو ان کو اس دوران وہ جو بھی رستے میں کوئی مزار آتا تو اس پہ حاضری دیتے اور دعا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ انہوں نے بتایا کہ میں محبوب آباد میں داتا دربار پہنچا ہوں، داتا دربار میں نے دعا کی ہے، تو میرے سے ڈرائیور تھا، میں نے اس کو کہا یار میں کل چھٹی ہے تو میں خانقاہ مرشد پاک کے پاس جانا چاہتا ہوں محبوب آباد شریف۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سر، کہتے ہیں کل میں واپس آ جاؤں گا۔ تو نکلے ہیں وہ وہاں سے، اور کہتے ہیں کہ میں داتا دربار کے ساتھ قبرستان سے ہوتا ہوا جب میں نکلا تو میں نے دیکھا قبروں کے بیچ میں ایک کٹیا سی بنی ہوئی ہے، اور اس کٹیا میں ایک بزرگ کھڑے ہیں جن کے پاؤں اچھے خاصے سوجے ہوئے ہیں، اور پیچھے جو کٹیا تھی وہ اس قدر تنگ تھی کہ جس میں انسان کھڑا ہی رہ سکتا تھا، اور اس میں وہ کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے۔ سردیاں تھیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی، اور ہاتھوں میں تسبیح تھی، اندر چادر کے ہاتھ تھے، دل میں اللہ 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 پڑھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی میری طرف انہوں نے نگاہ کی تو کہتے ہیں ہاں ہاں پڑھو اللہ اللہ اللہ، جب کہ وہ دل میں پڑھ رہے تھے، نگاہ دیکھیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو میں مجھے وہ قبر ایسے لگی جیسے بینچ ہے نا، ایک گول شیپ میں بینچ ہوتی ہے، اس طرح لگی، لیکن میں پھر بھی نیچے بیٹھ گیا۔ تو اپنے انہوں نے خادم خاص کو کہا کہ اس طرح کرو، فوراً لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ اور ہانڈی چڑھاؤ۔ انہوں نے آگ فوراً جلا کر ہانڈی چڑھا دی، اس میں پانی ڈالا، دال ڈالی، جو بھی انہوں نے اپنے لوازمات ڈالے، اور لڑکے کو جو ان کا خادم تھا اس کو کہا چمچ چلاؤ چمچ چلاؤ۔ تو تھوڑی دیر چمچ چلاتے رہے، پھر اس کو ہٹا کے خود چمچ چلانے لگے، خود چمچ جو انہوں نے چلاتے رہے تو والد صاحب کی طرف نگاہ کی، کہتے نہیں ابھی تھوڑا سا کالا ہے۔ پھر اور انہوں نے تھوڑی دیر چمچ چلائی تو نگاہ کی، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ جب اس وقت میری کیفیت یہ ہوگی کہ میرے اپنے ہڈیوں کا گودا تک مجھے نظر آنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اور پھر اتنی دستار مبارک منگوائی اندر سے، والد صاحب کے سر کے قریب لے کے آئے اور ہٹا دی، پھر والد صاحب کو پہنانے کے لیے آگے بڑھے، پھر ہٹا دی، تیسری دفعہ پھر لے کے آئے، پھر ہٹا دی، کہتے نہیں جاؤ 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 تم جاؤ۔ مجذوب تھے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں
سمجھ نہیں سکا، میں چلا گیا دربار شریف پہنچا ہوں۔ جو ہی حجرے میں داخل ہوا ہوں تو مرشد پاک پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ والد صاحب پہ پڑی، فرمایا بچہ شہنشاہ کے پاس چلے گئے تھے، اپنے گھر میں سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایبٹ آباد کہاں اور لاہور کہاں، وہاں سے نگاہ کی، وہ دستار جو دراصل پہنا رہے تھے وہ اپنی خلافت کی بنانا چاہتے تھے، خلافت ملنی تھی محدث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے، خانقاہ محبوب آباد سے، تو وہ روک دیا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب کو مدینہ شریف سے پگڑی آئی اور چاروں سلسلوں میں خلافت ملی، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اس میں خلیفہ مجاز تھے خانقاہ محبوب آباد شریف سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا تو دلوں کو منور بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نور سے نگاہ دل پر پڑتی ہے ان کی تو اس دل کو پلٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، بلکہ جب اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھا کریں نا تو خاموشی سے صرف سنا کریں، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہو کے نا، کہ ایسے سنیں کہ وہ جو فیض حاصل کر سکتے ہیں سمیٹیں، کیونکہ وہ اللہ کی حضوری میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی حضوری میں جب ہوتے ہیں تو اس جگہ پر نور برس رہا ہوتا ہے اللہ کا، تو وہ سمیٹ لیں جتنا سمیٹ سکتے ہیں۔ اور بے ادبی ہوتی ہے جب مرشد کلام کر رہا ہو اور بیچ میں ان کو ٹوک کر کوئی پوچھا جائے یا بات کی جائے یا اپنے علم کو ان کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔